انسان کے لیے کسی چیز کا بنا لینا بھی بڑا کمال ہوتا ہے، لیکن اس بنی ہوئی کو بچا لینا پھر اس سے بڑا کمال ہوتا ہے۔ تعلقات کا لگا لینا بھی کمال ہے، لیکن اصل ان کو نبھانا اس سے بڑا کمال ہے۔ انسان کا کسی چیز کا آغاز کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل ذمہ داری تب شروع ہوتی ہے جب اس نے اس کام کو اچھے طریقے سے اس کے انجام تک پہنچانا ہو۔ نیک اعمال کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اور این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشندہ خدائے بخشند۔ نیک اعمال کی سعادتیں بازو کی قوت سے نہیں ملتی، تبھی ملتی ہیں جب اللہ توفیق عطا کرتا ہے۔ نیک اعمال کر لینا بھی بڑا کمال ہے، بڑی ہمت ہے، اللہ کی بڑی توفیق ہے، لیکن پھر ان نیک اعمال کو بربادی سے بچا لینا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ نیک عمل کرنا بڑا اعزاز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ نیک عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو، وہ اسے قبول بھی کرے۔ اگر تو وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے، اور اگر وہ قبول نہ کرے معاذ اللہ تو پھر بڑی محنتیں، بڑی کوششیں بعض اوقات رائے گاں جاتی ہیں۔ قبولیت شرط ہے۔ وہ کہا کرتے تھے حضرت سعدی کہ جسے پیا چاہے سوئی سواگن، جسے وہ کہہ دینا کہ قبول ہے، دراصل اسی کا قبول ہے۔ میرے بھائی، آج جو میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں نا، اکثر تقریر ہوتی ہے تربیت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو توجہ دلانی ہوتی ہے کہ نیک اعمال کریں۔ آج میں نے تقریر کرنی ہے نیک لوگوں کے ساتھ۔ آج کچھ خطاب نہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ اگر ناراض نہ ہوں تو نیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان سے نیکی بڑا اعزاز ہے، لیکن بعض اوقات لوگ نیکی کر کے نا، محنت کر کے، کوشش کر کے اسے ضائع کر لیتے۔ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کتاب و سنت سے عرض کرنی ہیں کہ نیکیاں کی جائیں، پھر ان کو سنبھالا جائے، ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ یہ سرمایہ ہے آخرت کا، لیکن اگر یہ ضائع ہو جائے، جو آدمی محنت کر کے، کوشش کر کے پیسے کماتا ہے نا، جد و جہد کر کے، وہ 1 روپیہ بھی پھر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے میری جمع پونجی ہے، میں نے مشقت بڑی کی ہے، کیسے ضائع ہونے دوں؟ وہ احساس کرتا ہے، 100 دفعہ سوچتا ہے۔ جن لوگوں نے محنت کر کے نیکیاں کی ہیں، وہ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ جب بھی نیکی کریں نا، ساتھ اس کے قبول ہونے کی فکر بھی کریں۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں رب کہتا ہے یہ نرے نبی نہیں، یہ میرے خلیل بھی ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے جو صاحبزادے ہیں نا جناب اسماعیل، وہ نرے نبی نہیں، وہ ساتھ ذبیح اللہ بھی ہیں۔ نبوت کی شان ہی بڑی براء الورا ہے، لیکن ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے والے دونوں نبی اور رسول ہو کر، پیغمبر ہو کر، خدا کے محبوب ہو کر، معصوم عن الخطا ہو کر اللہ کا گھر بناتے ہیں بیت اللہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ان اینٹوں کو لگاتے ہیں، کعبے کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، پر رب فرماتا ہے نبی ہو کے کام کر رہے ہیں، محبوب ہو کے کام کر رہے ہیں، لیکن بارگاہ چونکہ بہت بڑی ہے، مالک کی شان بہت بڑی ہے، اور چونکہ وہ بے نیاز ہے تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نہیں دکھ سہنے۔ چونکہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے،
نبی پیغمبر رسول محبوب خلیل ذبیح ہو کر جب اس کریم کی بارگاہ میں خدمت کر رہے ہیں نا اس کے گھر کی، تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، رب فرماتے ہیں جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے نا، کعبہ بنا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ پتہ کیا کہتے تھے؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیوں ہم پوری دنیا میں ہم زوال پذیر ہیں؟ کیوں جو مغرب ہے وہ آگے نکل گیا اور ہم پیچھے رہ گئے؟ کیوں ہماری مسجدوں کے جو نمازی ہیں مسجدیں بھری ہوتی ہیں لیکن باہر دیکھیں، یعنی اگر اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں مگر ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہم نے قرآن اور نماز، حتیٰ کہ نماز جو 5 وقت پڑھتے ہیں، اس کا بھی زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا پڑھ کیا رہے ہیں، بس پڑھی جا رہے ہیں اور کری جا رہے ہیں اور ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں رہی۔ تو اسی سلسلے میں آج میں ہوں مولانا طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ، ان سے پوچھوں گا۔ بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں، ان کو میں بہت سنا، انجینئر صاحب کو سنا، مولانا طارق جمیل صاحب کو سنا، اور لوگوں کو جو ہمارے قابل عزت علماء ہیں ان کو بھی سنتے ہیں۔ تو آج وہ سارے سوالات جو آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ آج ان کے سامنے میں رکھوں گا۔ بہت شکریہ سر۔ اور کراچی، آپ کے کراچی میں آپ کی درس کی طرح ہی گرمی ہے، حالانکہ اسلام آباد میں ہلکی ہلکی سردی ٹھنڈا ہوتا ہے، کافی گرمی ہوتی ہے۔ اچھا سر، ایک تاثر ہے کہ آپ نے مذہب کو مذاق بنا دیا ہے، لطیفوں والا دین بنا دیا ہے۔ آپ اکثر غیر معتاد گفتگو کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں نام کے لیے، پیسوں کے لیے اور اپنی مشہوری کے لیے، مطلب ذاتی تشہیر کے لیے۔ اور ایک مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے شغلی مولوی، تو آپ کو شغلی مولوی کہا جاتا ہے، کیوں؟ یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو 1.5 گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا، آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں۔ میرے جو جمعے کے اور اتوار کے بیان ہوتے ہیں 1.5 سے 2 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 1.5 گھنٹہ لطیفے ہی سناؤں میں جی، اور مذہبی طبقہ پھر اس کو سن رہا ہو۔ لطیفوں کے لیے بہت سارے کامیڈین پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، جب آپ کسی کی بات سے 1 منٹ کا یا آدھا منٹ کا صرف لطیفے والا کلپ نکال کے لائیں گے تو پھر ظاہر ہے یہی امیج جائے گا کہ یہ صرف لطیفے ہی سناتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹے کے بیانات اگر لوگ سن۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے چینل پہ جو ہے ہم نے اسٹرائکیں نہیں دیتے، سب کو اجازت دی ہوئی ہے، تو ہر آدمی اپنی مرضی کی چیز نکال رہا ہے، تو اس سے یہ امیج جاتا ہے کہ شاید یہ لطیفے ہی میں سنا رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنا رہا۔ تو یہ غلط ہے، یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ عام طور پر جو مذہبی اسکالرز کا وے آف اسپیکنگ ہے یا وے آف ٹیچنگ ہے، میرا اس سے بچپن سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب جب آیا تو میں نے مشہور ہونے کے لیے یہ اسٹائل اختیار کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ٹیچر ہوں 1999 سے، جامعۃ الرشید میں پڑھا رہا ہوں۔ اس وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی یوٹیوب کی دنیا ہوگی۔ تو میرے اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ مفتی طارق مسعود جب سبق میں آتے تھے، کلاس میں آتے تھے پڑھانے کے لیے تو کیا اسٹائل ہوتا تھا؟ سننے والے یہی اسٹائل تھا، ہنساتے بھی تھے، گپ شپ بھی لگتی تھی اور طلبہ انجوائے کرتے تھے، لیکن سبق بھی پڑھاتے تھے، اپنا سلیبس بھی کمپلیٹ کرواتا تھا میں۔ اب میں ایک نیچرل ہے، نہیں، میں مان لی آپ کا نیچرل ہے، لیکن آپ کا ایک میں سن رہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں ایک مولوی سے کسی نے پوچھا کہ کیا لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے؟ بولے کم وقت سوتا کہاں ہے تو؟ کون پاگل ہے جو لڑکی ساتھ سوئے گا؟ پھر آپ ہنس کر کہا، سمجھ آئی میری بات؟ تو اب ایک مولانا مفتی لڑکی کے ساتھ سوئے، کم وقت سوتا کہاں ہے؟ مولانا مفتی نہیں سو رہا، وہ مولانا مفتی ڈانٹ رہا ہے کہ کوئی شخص مولانا سے پوچھ رہا ہے کہ لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے، تو مولانا کہتے ہیں تم سوتے کہاں ہو؟ یعنی اس زومانی جملے کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا ہے؟ کہ مطلب تم جاگتے ہو تو لڑکی کے ساتھ کیا؟ ہاں، تو مطلب یہی ہے نا کہ تم گھنے بن کے سوال گھما رہے ہو، تو اصل میں تمہیں یہ چاہیے کہ ہم لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں، تو گھنے بن کے تم سوال گھما رہے ہو کہ ہم سوتے ہیں،
तो कितना अच्छा होता अगर ये सवाल आप पर्ची उठाते इधर रख देते। नहीं, इसमें क्या है, अगर मैंने पर्ची उठा के नहीं रखी और मैंने ये रिकॉर्ड करवा दिया तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ नहीं? मेरा ख्याल कुछ अच्छा, अगला सुनिए। एक शख्स मरने लगा, बोला बेगम बिस्तर मर्ग पर हूँ, मेरे दिल में एक सवाल है, एक खलश है, 10 बच्चे एक जैसे हैं, ये 11वां मुख्तलिफ है, ये किसका है? बीवी बोली सच बताऊं? शोर बोला हाँ बताओ। बीवी ने कहा सिर्फ एक ही तेरा है, बाकी जो 10 हैं ये जो सेम है ये तेरे नहीं है, ये किसी और फिर आप हंसते हैं। कहीं बेड़ा गर्क कर दिया। फिर नहीं, मैं आप सुना दीजिएगा। फिर आप कहते हैं ये किसी और फिर आप हंसते हैं और कहते हैं ये कहीं और से डाउनलोड किए हैं। सही। अब आप लतीफ़ा ये सुना दीजिए जरा। नहीं देखिए, वो ऐसे नहीं है, और पहले सियाको सबाक किया है। जब देखें ऐसे कोई लतीफ़ा उठा के, जब आप ऐसा तो नहीं है कि मैं आया, कैमरा रखा और मैं लतीफ़ा सुना के निकल गया। पीछे बयान क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंसान लतीफ़े सुनाता है। तो लतीफ़ा जो मैंने सुनाया था वो इस तरह सुनाया था कि एक आदमी के 10 बच्चे थे, तो 11वां ज़रा डिफरेंट पैदा हुआ, तो उसने अपनी बीवी से पूछा मौत के वक्त ये किसका है, मुझे शक हो रहा है। तो उसने कहा सिर्फ यही तेरा है, बस इतना लतीफ़ा है। नहीं आप अच्छा, नहीं आपने कहा मैं आप क्लिप आपको सुना। अच्छा, ये कहीं और से डाउनलोड हो। अच्छा चले, तो इसमें तो ये आपको कहीं और से डाउनलोड होना यानी नहीं, तो आप क्या कहना, मैं क्या ये बताऊं कि ये इस तरह मिले आपस में और वो इसका तुम्हारा कहीं मेरा कहीं से लिंक था, वो लड़का आया रात को बैठा और मेरे साथ ये हरकतें की, तो ये तो शॉर्ट में तो ऐसे ही बात होती है। आपको चाहिए ये डिटेल बतानी? नहीं बताई ना डिटेल, इसी वजह से। अच्छा, आपको पता थी? ये लतीफ़ा है, फर्जी है, ये हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। आगे सुनिए। आपने एक और बड़ा बोनस का ऐलान किया, और सबसे बड़ा बोनस है आजकल पाकिस्तान में बड़ा हिट है कि 3 तलाक याफ्ता से शादियां करो या 3 बेवा से शादियां करो, 4थी मैं करा दूँ। और उस बड़ी अच्छी बात है, कमाल है आप। लेकिन उसके बाद मुझे एतराज़ शुरू होता है, ये भी एतराज़ है खैर, लेकिन उसके बाद एतराज़ है कि 16 साल की लड़की से, 2 8-8 साल की लड़की से, वरना 4-4 साल की 4 लड़कियों से। अब मुझे बताएं, आपने लड़की को जिन्स समझ लिया है। मैं बेटी का बाप हूँ, आप भी हैं। वो आप मैं उस दिन देख रहा था, वो आप कह रहे थे ये चिटाक की है, वो भी मेरे ख्याल से आपकी बेटी थी। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। लेकिन अब आपने लड़की क्या समझ लिया है कि किलो चीनी ले दूंगा, वरना आधा किलो ले दूंगा, वरना पाव ले दूंगा। ये मिजाज था, और इसका पूरा वाकया ये है, मैंने लोगों को जो बयान, ये मिजाज था। और आप क्या समझते हैं कि 4-4 साल की लड़कियों से मैं शादी कराऊंगा लोगों की? आप क्या समझते हैं? ये मिजाज था आपका, एक मुफ्ती नहीं, का आपका क्या मिजाज ख्याल था। है? आपका क्या, एक मुफ्ती का मिजाज था। मुफ्ती को मिजाज करने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है या लड़की, आप लड़की को क्या कह रहे हैं? 8-8 साल की 2 करा दूंगा। भाई मैं आपको पूरा पहले वाकया सुनाता हूँ ना। ये तंज था सामने वाले पे, जिसको 16 साल की लड़की चाहिए थी, ये उसका मजाक उड़ाया गया। ये वाकया मैंने ऐसे सुना है कि एक साहब आए और कहने लगे कि मुझे कोई रिश्ता बताओ। तो किसी ने बताया कि भाई इतनी एक 26-27 साल की लड़की है, तो कहने लगे मुझे तो 16 साल की चाहिए। तो उन्होंने फिर कहा कि 16 साल की नहीं तो 2-8 साल की कर देते हैं। यानी तंज उनके ऊपर किया है। तो इसमें ना कोई औरत की तौहीन है, ये तो उसकी तौहीन है जिसको इस उम्र में 16 साल की चाहिए। हमने कहा भाई 16 की इतनी तो 8-8 की कर देते हैं। यानी आपका जो मिजाज है, आपका जो सोचने का स्टाइल है, वो तो आप अपनी एज के हिसाब से बहुत ऊपर की सोच रहे हो। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई औरत की तौहीन है, बल्कि ये तो उस शख्स की तौहीन है जिसको एक बड़ी उम्र में 16 साल की लड़की चाहिए। आप समझते हैं कि ये लड़की की तौहीन नहीं है? नहीं, 4-4 साल की करा दूंगा। मजाक है, ये हकीकत नहीं है कि मैं 4-4 साल की लड़की से। डेफिनेटली मजाक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें नहीं समझता कोई तौहीन। बहुत अच्छा, आप आगे आते हैं। खैर, ये तो मैं लतीफ़ों वाले पे आ गया। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुनाजरे के लिए कराची से जेलम जा पहुँचे, वहाँ वीडियोस बनाई, अपनी जीत का खुद ऐलान किया और वापस कराची आ गए। मिल गई ज़ाती अना को आपको तस्कीन, मिल गई होगी यकीनन। इस्लाम का झंडा यकीनन बुलंद हो गया होगा और हो गई होगी यकीनन आपकी मज़हब की खिदमत। 100% हुई, इतनी ज़बरदस्त खिदमत हुई। एक आदमी हज़रत मुआविया को बुरा भला कह रहा है, असलाफ़ को बुरा भला कह रहा है, सहाबा ताबीन को बुरा भला कह रहा है, किसी बुज़ुर्ग को उसने नहीं छोड़ा, और फिर चैलेंजेस ऐसे कर रहा है जिसको लोग सही समझ रहे हैं और असलाफ़ से बदगुमान हो रहे हैं। रफ़ुल दैन के मसले पर वो कह रहा है कि इसमें कोई सही हदीस सिरे से मौजूद ही नहीं है। इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्ला बिन मसूद वाली हदीस को ज़ईफ़ कहा है, और मैं चैलेंज करता हूँ कोई इसको सही नहीं कर सकता। तो जब एक शख्स इतना कुछ गलत फैला रहा हो, और बड़ा मसला तो हज़रत मुआविया का है, जिनसे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, जिनकी सदाकत पर, अदालत पर इजमा है उम्मत का,
تو جب اتنی باتیں کر رہا ہو تو جواب تو بنتا ہے نا. ہم یہاں سے جواب دے رہے ہیں تو ادھورا کلپ چلا کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا جاتا ہے اور پھر خود چیلنج بھی کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ اسلاف سے علماء سے بدگمان ہوں گے. تو ایسے موقع پہ اس کی دعوت پہ میں گیا ہوں. اس نے بار بار بلایا, وہ کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے, اور میں گیا ہوں اور بہت ہی تمیز سے جانے کے بعد, ایسا نہیں کہ میں گھر جا کے کوئی میں نے چھاپا مار دیا اچانک, بلکہ میں نے ٹائم دیا کہ آپ 48 آورز میں پازیٹیو رسپانس ریکارڈ کروا دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بیٹھیں گے کب, ہم یہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں گے, اور کن شرائط پہ بات ہوگی یہ بعد میں طے کریں گے. صرف آپ اس کو سیریس لیں کہ میں آ گیا. تو 48 گھنٹے میرا خیال ہے بہت ہوتے ہیں, اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہ کرے. تو ہم نے تو اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا, ہم نے تو کہا بھائی آپ دیکھ لیں 48 آورز ہیں, یہ جہلم ہے, اور نہیں آیا اس 48 گھنٹے میں. تو اب یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کون جیتا کون ہارا. انجینئر صاحب کی اکیڈمی کھلتی ہے اتوار کو, آپ کو پتا تھا جی. یہ, اور آپ گئے, میں تو اب لفظ چوری چھپے تو نہیں استعمال کرتا, اور وہاں ان سے بجائے اس کے کہ یہاں سے ٹیلی فون کرتے انجینئر صاحب کو کہ آپ بھی عالم ہیں, میں بھی مفتی ہوں, چلو آپ اسلام کا تبلیغ تو کر رہے ہیں, تو آئیں مل کر بیٹھ کر ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں, کیونکہ اس طرح اسلام کی خدمت ہوگی اگر ہم کسی ایک متفقہ چیز پہ پہنچیں گے. آپ نے فون یا میسیج کرنے کے بجائے چوک پر کھڑے ہوئے اور ایک ویڈیوز بنائی اور پھر اس کو پھینکا, اور پھر اس کے بعد واہ واہ ہوئی, جے کار ہوئی, اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے. تو اب مجھے بتائیے کتنا فرق پڑا اسلام کو اس ساری چیز. اگر انجینئر صاحب بھی مجھے کال پہ کہتے ہیں نا کہ آپ جہلم آ جائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس دن آ جائیں, اس ٹائم پہ آ جائیں, تو میں بھی کال پہ بات کر لیتا, ان سے SMS پہ بات کر لیتا. انہوں نے تو ببانگے دھول ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی, اور ایک بار نہیں بار بار, کہ ان کے پاس قیامت تک کے لیے ٹائم ہے, جب چاہیں یہ آ جائیں اور میری کرامت ہوگی, یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو یہ ساری باتیں اگر وہ مجھ سے پرسنل کر رہے ہوتے تو میں پرسنل کرتا. جب ایک آن دا ریکارڈ ایک میڈیا پہ, یوٹیوب چینل پہ ایک بات چل رہی ہے, تو باقی ساری باتیں بھی چینل کے تھرو ہی ہوں گی, باقی ساری باتیں بھی یوٹیوب پہ ہوں گی. تو ایک آدمی اگر مجھ پہ الزام لگائے, فون پہ مجھے کہتا ہے آپ برے آدمی ہو, تو میں فون پہ ہی جواب دوں گا. لیکن اگر وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ریکارڈ کرا دیتا ہے, تو پھر آپ بتائیں اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ تو ہم بھی یوٹیوب پہ ہی ریکارڈ کروائیں گے. سر اخلاقیات تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. میں نے تو اپنے دین کا سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو, جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. اصل اخلاق یہ ہے, اور اخلاق بھاری ہے تمام اعمال میں سے. تو اگر حدیث کا تعلق ذاتیات سے, ہاں, لیکن میں ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا, میں مثال کے طور پہ انہوں نے نہیں کیا تو آپ کر لیتے, فون کر لیتے. نہیں, ہم نے تو پہلے ان سے رابطہ کیا جوڑ کے لیے. نادر علی کے ذریعے میں نے پیغام پہنچوایا کہ میں آپ کے پاس ویسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں, یا آپ میرے پاس آ جائیں, میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا, اور ہم بیٹھ کے سموسے پکوڑے کھائیں گے, چائے پئیں گے, کوئی بحث بازی نہیں ہوگی. یہ نادر علی اس پر گواہ ہے. پہلے ہم نے جوڑ کی ہی کوشش کی ہے کہ بھائی بندی کے ساتھ بیٹھ کر مل بیٹھ کے مسئلے حل ہوں, لیکن سامنے سے جو رسپانس آیا وہ جوڑ والا نہیں آیا. وہاں سے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے. تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. نبی جوڑ کی بات کرتے تھے, لیکن بدر میں نبی نے ہی تلواریں بھی چلائی ہیں نا, احد میں, خندق میں, فتح مکہ میں. تو کون سا موقع جوڑ کا ہے اور کون سا موقع مقابلے کا ہے, یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے. ہم نے پہلے پوری کوشش کی انجینئر علی مرزا سے جوڑ کی. اس میں نادر علی گواہ ہے, وہ میرے پاس آیا, میں آپ دونوں کی میٹنگ کروانا چاہتا ہوں. میں نے کہا 100 دفعہ. اس نے کہا لیکن کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی, صرف دوستی ہوگی. میں نے کہا میں 100% اس کے لیے تیار ہوں. جب یہ تمام کوششیں محبت سے بیٹھنے کی ناکام ہو گئیں اور ادھر سے ہی فائرنگ ہوتی رہی, وہ میری ذات پہ فائرنگ ہوتی کوئی بات نہیں. وہ فائرنگ کس پر ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے علماء, صلحاء اور صحابہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے, اور بندہ خاموش ہی نہیں ہو رہا, اور پھر چیلنج بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد تو اتنا تو ہوتا ہے. ہم نے کون سا جا کے وہاں کوئی میزائل داغ کے آ گئے. تو آپ کے بڑے بھی ہیں, مفتی منیب بھی ہوں گے, مفتی منیب الرحمان, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہوں گے. تو جب اسلام اتنا خطرے میں تھا انجینئر صاحب کے, اب بقول آپ کے کہ وہ اتنے حملے کر رہے تھے, تو یہ بڑے کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں, بڑے اپنے آپ کو اس کے لیول کا نہیں سمجھتے. یہ تو انجینئر صاحب نے خود اپنے آپ کو ایک بہت عظیم عالم اسلام کی شخصیت بنا کے پیش کر دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب
تو بہت ہی ایک بڑے آدمی ہیں. عرب ائمہ حرمین ان کی عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں, ان کو دنیا میں بہت, پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے. اور سعودی عرب میں جب علماء کی ایک کمیٹی تھی, درجنوں ملکوں کے علماء تھے اس میں, اس کے رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, جس میں سعودیہ کے مفتیان کرام بھی تھے, حرم کے مفتی بھی تھے مکہ کے, ان کے بھی رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب رہے. تو اتنے بڑے لیول کا آدمی جا کے ایک ایسے شخص کو جو کسی یعنی مدرسے سے فارغ نہیں ہے, جس کو عربی کا عبارت کا ترجمہ تک کرنا نہ آتا ہو, تو وہ تو خود اس نے بنا دیا لیول کہ میں بہت بڑا ہوں. تو مفتی تقی صاحب تھوڑی مانیں گے کہ آپ اس لیول کے ہو. اچھا, آپ اتنا ہی کر لیتے. جو وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مفتی طارق مسعود کراچی سے جیلم چلا جاتا ہے, اور جاتا کس لیے کہ وہ بقول آپ کے کہ وہ اسلام کی ایک دوسری شکل پیش کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی ان کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا, امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس مذہب کے ہیں نا. تو مفتی جب اسلام خطرے میں ہو اور اپنوں سے ہو تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے تھا, مفتی منیب الرحمان سے بولنا چاہیے تھا. اور پھر انجینئر صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ لکھوا کے ہی لے آؤ بڑوں سے, اپنے کسی بڑے سے لکھوا کے لے آؤ. تو بسم اللہ. دیکھیں, مفتی تقی عثمانی صاحب میڈیا پہ نہیں ہے, وہ ایک حقیقی معنوں میں علمی کتاب. کہا تھا کہ جائیں, نہیں, نہ انہوں نے مجھے روکا, نہ انہوں نے مجھے کہا جانے کا. مفتی وہ منیب سوشل الرحمان نے میڈیا, سنا ہے مفتی منیب الرحمان کا تو ان سے پوچھے نا, مفتی منیب الرحمان کی بات ہے تو آپ مفتی منیب الرحمان سے پوچھیں. لیکن سنا ہے وہ انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ آپ کیوں گئے اس طرح مناظرہ. کس نے مائنڈ کیا؟ مفتی منیب الرحمان سے. میرے علم میں. لیکن آپ کیوں نہیں, اتنا بڑا آپ کا چیلنج ہے کہ آپ نے اتنی اسلام کی خدمت کرنی ہے, لکھوا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جائیں. وہ کیا, یہ کون سا کسی سے مناظرے کے لیے شرط ہے؟ آپ دلیل سے بات کریں, اگر وہ صحیح ہے تو مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں یا نہیں لکھ کے دیں. یعنی انجینئر علی مرزا کو چاہیے تھا بیٹھ جاتا, فیس ٹو فیس دلائل سے بات ہو جاتی. کیا ہم انجینئر علی مرزا کو جو لوگ سن رہے ہیں, تو کیا کسی بڑی شخصیت نے لکھ کے دیا ہے کہ ان کو سنا کرو؟ وہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا, دلیل سے بات کرو, قرآن و سنت سے. تو ہم بھی جا کے قرآن و سنت سے بات کرتے, اس کے پاس جواب ہوتا, وہ جواب دے دیتا کہ بھئی یہ دلیل غلط ہے. تو دنیا کے سامنے آ جاتا ہے یہ دلیل, کس کی دلیل صحیح ہے, کس کی دلیل غلط ہے. یہ جو شرط ہے کہ مفتی تقی صاحب, اگر وہ آج کہہ دے کہ نہیں مفتی تقی صاحب بھی نہیں, عالم اسلام کے جو سب سے مایہ ناز امام حرم ہے شیخ شریم سے لکھوا کے لاؤ, میں پھر بیٹھوں گا. تو کیا میں پاگل تھا, میں شیخ شریم سے لکھوانے چلا جاتا؟ اگلا جو یہ مطالبے کر رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں گے تو میں بیٹھوں گا, اس مطالبے کی لاجک کیا ہے؟ مطلب یہ ان کا کہنا میں نے سنا, پوچھا بھی. وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کل مفتی زید آ جاتا ہے, پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے, تو میں مناظرہ ہی کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے. یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا, مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس وقت تو اس نے یہ نہیں کہا, اور کہہ رہی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کے افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا فلاں. اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض سے, یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے. آپ یہ کر دیں گے؟ ایک نہیں, میں یہ کام نہیں کروں گا. مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ویسٹ ہو؟ کیا مطلب کہ آپ بھائی مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. ماننا ایک چیز ایک آدمی کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی, دوسرے کے لیے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے. ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے نا. ایک آدمی جو سرجن ہے, جو بڑے بڑے آپریشن کرتا ہے, آپ اس کو نزلہ زکام کی آپ دوا لے رہے ہو تو یہ اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن ایک جنرل فزیشین سے آپ پیناڈول لیتے ہو, اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے اس کے لیے. آپ بھی ویسے اعلیٰ اخلاق کا آپ نے بھی دکھائے, جیلم والی سرکار, شف والی سرکار سے بڑی سرکار. جی. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں, دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں, شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, غلط عقیدے والے انسان ہیں, اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. اور یہ وہ جنہوں نے اپنے نہیں بلکہ لوگوں کے بھی عقیدے خراب کر دی. اچھا, یعنی ہم اللہ کے بجائے اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے تو بزرگ کہاں جائیں گے؟ یعنی وہ کوئی اور ڈیفرنٹ جگہ ہوگی شاید. وہ بھی تو جنت میں کون جائے گا؟ انجینئر سے بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں, 4-6 آدمی بتا دے جو جنت میں جائیں گے. اگر آپ اجازت دے تو میں چٹکلا سنا دوں تھوڑا سا. ظاہر ہے آپ نے کافی ٹائم ہو گیا سنجیدہ. ایک آدمی کو خواب آیا, جو انجینئر علی مرزا کی جو دعوت چل رہی ہے نا, اس سے جو میسج مل رہا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں جائیں گے, اس پہ ہے یہ چٹکلا. وہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول
کھلائے جا رہے ہیں. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے بولا اب 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ تو انجینئر علی مرزا نے جو اسلام پیش کیا ہے نا 4-6 آدمیوں کے علاوہ کو بچتا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا. تو ہمارا تو ایک سلسلہ ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اٹھائے. اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، پیغمبروں کی دعائیں ہیں اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے نیک بندے ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، حدیث میں دعا سکھائی ہے اے اللہ تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا، ایک ہجوم ہے ان کا، مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا لے. تو ہول سیل کے حساب سے اللہ والے بزرگ رہیں گے. مارکیٹ سے اتنی جلدی شارٹ، جب بزرگ شارٹ ہو جائیں گے نا تو قیامت آ جائے گی. تو اور باقی جو انہوں نے الزام لگایا کہ عقیدے خراب کر رہے ہیں، تو کوئی عقیدہ بتائیں کون سا عقیدہ ہے جو ہم. میں ابھی اس پہ آتا ہوں. ہاں ضرور میں اس پہ آتا ہوں. اچھا وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ وہ بورے بھر کے دیکھیں جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا، واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں، وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوا. اچھا اب واپس عقیدے پہ آنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف یہ ہے پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں، تھوڑی نہیں. کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا، خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں، کہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا، ان کا کام ہی یہی ہے انجینئر کی غلطیاں نکال کے ویڈیو بنانا. اتنی زیادہ ان کی آپ کلپ ملیں گے نا آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کوئی کبھی تو کچھ ٹھیک بات کر لے نا. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں. اتنے چیلنجز، بڑے بڑے چیلنجز، جو یہ رفع الیدین پر چیلنج، اور یہ حدیث 2812 کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. یہ میں آگے کرنے تو یہ سارے چیلنجز کا جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو آپ جواب کیوں پی جاتے ہو؟ اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں نا، یعنی کوئی ہلکی چیزیں نہیں ہیں. چلو رفع الیدین ایک اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو اختلافی مانتے ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے تو اس کو بھی بہت بڑا بنایا ہے. آپ نے تو اتنے کلپ ہیں آپ کے کہ یہ حنفی لوگ اندھی تقلید میں، ابو حنیفہ کی تقلید میں نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ کو جب دلائل دیے جا رہے ہیں تو آپ اس کا دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور جب ہم اس پہ بحث کے لیے بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر آپ نے چھیڑا کیوں اتنے کانفیڈنٹلی؟ اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کیوں پیش کیا امت کے سامنے؟ آپ نہ چھیڑتے اس کو. خواتین مردوں کی نماز کا فرق ہے، اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے، جب بھی جواب دیا جاتا ہے تو جواب وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھدار عالم تو دور کی بات، کوئی سمجھدار انسان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کا مطلب ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھدار انسان نہیں؟ بالکل نہیں. پہلے میں سمجھتا تھا بہت سمجھدار ہے. اچھا چند کلپ دیکھے تھے، اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہے، دماغی مسئلہ ہے. محمد علی مرزا صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کتابوں سے بکش نالج ہے. دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. جو کتابیں ان کے سامنے رکھی ہوتی ہیں نا، انہی کتابوں کے خلاف بہت دفعہ بیان ہوتا ہے. بہت دفعہ میرا دل چاہ میں جا کے بولوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ اس کتاب کے ہی خلاف ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی. اچھا میں ان کا ایک میں نے پورا آپ کے پاس آنے سے پہلے ان کا ایک پورا لیکچر سنا ہے جس میں انہوں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور آج اچھی بات ہے آپ ان پہ کلیریفائی کریں گے کیونکہ یہ ظاہر ہے مفتی ہیں آپ اس بہتر آدمی ہیں. تو لیکن اس سے آنے سے پہلے میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ جہلم گئے، مثال کے طور پہ آپ نے ویڈیو بنائی، اس کے بعد یا ان کو پتہ ہوتا یا آپ پتہ چل جاتا، تناؤ ہوتا، لوگ نکل آتے، کوئی مذہبی آگ لگ جاتی، پاسبل تھا نا. جی تو آپ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کے بھی فالوورز ہیں، وہ بھی